بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ لوگوں کا جنات کا پیدائشی دوست جو قسط وار سلسلہ ہے وہ آپ نے میرا پڑھنا اتنا پسند کیا، اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ کس قدر لوگ یہ سننا چاہتے ہیں اور انہیں یہ میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی میں مجھے بھی قبول کر لے کہ کسی کو بھلائی کی بات سنانے کا میں وسیلہ بن جاؤں۔ تو پہلے میں نے جو ہے وہ جولائی کا جو یہ سلسلہ وار چل رہا ہے جنات کا پیدائشی دوست پڑھا، تو جب تک اگست کا جو شمارہ ہے وہ پیر تک آ جائے گا تو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ جولائی کا شیئر کر چکی ہوں، تو کیوں نہ آپ جون کا یہ قسط جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جنات کا پیدائشی دوست، میں قسط نمبر 138 پڑھ چکی ہوں جولائی کی، یہ قسط نمبر 139 پڑھ چکی ہوں جولائی کی، یہ قسط نمبر 138 ہے، یعنی یہ جو ہے جون کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 138۔ جنات کی جماعت افطار پر آ گئی۔ کل کی بات ہے، رمضان کا روزہ افطار کیا، کھجور کھائی تو اچانک جنات کی ایک پوری جماعت آ گئی، اور وہ دوست تھے جو سال ہر سال سے میرے ہم نشیں تھے۔ کہنے لگے ہمیں افطار کرنا ہے۔ مجھے کچھ تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، اچانک انتظام، لیکن خوشی بہت زیادہ ہوئی۔ ان کا فوراً انتظام کیا، ظاہر ہے اب ان کی خوراک ان کے مطابق ہوتی ہے۔ میں نے بہت زیادہ خوراک کا انتظام کیا، کھانا پینا، پھل، گوشت، کیوں نہ کہ گوشت ان کی بہت لذیذ غذا ہے، اور خاص طور پر کچا گوشت ہو، بڑا، ان ساری چیزوں کا انتظام کر کے میں نے ان کے سامنے سب رکھا۔ بہت خوش ہوئے، کھانا شروع کیا، لیکن ان میں ایک جن ایسا تھا جو میرا واقف نہیں تھا۔ اکثر جنات میرے شناسا چہرے تھے، لیکن چند جنات ایسے بھی تھے جو شناسا چہرے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے جناتی جادو نے میرا گلا اور حلق بند کر دیا ہے، میں صرف ہلکا ہلکا دودھ پیتا ہوں اور پانی، بس اس کے علاوہ میرا کوئی علاج نہیں۔ پھر اس نے ایک دردناک کہانی سنائی۔ اپنا حق مانگنے پر چچا نے بہت مارا۔ کہنے لگا ہم 9 بھائی تھے، ہمارے والد بچپن میں وفات ہو گئے، دادا نے ہمیں پالا، ہمارے ساتھ دادا کے بھائی تھے، دادا کے بھائی کی ہماری دولت اور جائیداد پر نظر تھی اور چیزوں پر نظر تھی۔ دادا کا بھائی چھوٹا تھا، پھر کچھ سالوں کے بعد دادا بھی فوت ہوئے، ہماری کفالت دادا کے بھائی پر آ گئی، اور دادا کے بھائی ہمیں سختی سے لے کر چلتے تھے، جبکہ والد اور دادا نے کبھی سختی سے لے کر ہمیں نہیں چلے، ہمیشہ محبت، پیار، الفت اور نرمی سے لے کر چلے۔ ہم خاموش رہے، بڑے ہیں، ان کا ادب زیر نظر تھا، لیکن ان کی سختی تلخی ہمارے ساتھ روز بروز بڑھتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ پریشانی بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ہمیں محسوس ہوا ہمارے مال اور اسباب پر ہمارا کوئی حق نہیں، جبکہ ہمارا چچا اپنے مال اسباب کو بیچ کر کھا گیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں، اب جو کچھ تھا ہمارا تھا۔ بڑے بھائی نے چند بار گفتگو بھی کی تو اس پر انہوں نے بہت مارا، بہت ذلیل کیا، بہت پریشان کیا۔ آخر ہمیں فکر ہوئی کہ ہمارا تو سب کچھ ہمارے چچا کھا جائے گا اور برباد کر دے گا۔ اس کے لیے ہم نے چچا کو کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اسباب ہمیں دیں، اب ہم بڑے بھائی ہو، اب ہم بھائی بڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنا نظام خود سنبھال لیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے اتنے سال ہماری سرپرستی کی، نگرانی کی، ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، اب ہم سارا نظام خود سنبھال لیں گے۔ دولت ہونے کے باوجود ہم چیزوں کو ترستے، ایک دفعہ کی بات ہے
کہ ہم بیٹھے تھے تو چچا ہمارے لیے بہت سی مٹھائیاں، بہت سے کھانے اور بہت سی چیزیں لے آئے۔ ہم حیران ہوئے، چچا نے آج تک تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، نہ کبھی مٹھائی دی، نہ کھانے دیے، نہ چیزیں۔ آخر آج کیا ہوا؟ خوش ہو کر کہنے لگے، بھتیجو مجھے آج بھائی اور والد تمہارا دادا آیا تو میرے دل میں تمہارے لیے ترس آیا، تو اس نے کہا آج تمہیں میں کھانے دوں، پینے دوں، چیزیں دوں، اور لہٰذا یہ کھانے پینے اور چیزیں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بہت خوش ہو کر ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا۔ کھانے اور چیزیں بہت لذیذ سی، بہت عرصہ سے نہیں کھائے تھے، کیوں نہ کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود ہم ہر ایک چیز کو ترستے تھے۔ کبھی موسم کا پھل ہم نے نہیں کھایا تھا، کبھی کوئی لذیذ چیز ہم نے نہیں کھائی۔ یہاں پیٹ بھر کر ہم نے صرف 2 وقت کھایا تھا، جب ہمارا والد فوت ہوا یا دادا فوت ہوا۔ کھانے پر کالے جن نے جادو کیا ہوا تھا، ہم نے کھا لیا، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا جادوئی کھانا تھا، اور ایک کالا جن تھا جو یہ جادوئی عمل کرتا تھا کہ اس نے کھانے سے ان کے منہ بند ہو جائیں، یہ کبھی نہ بولے، اور چچا جو کچھ مرضی آئے کرتا رہے، کبھی بھی ان کے منہ نہ کھلے۔ میرے اوپر جادو کا اثر کچھ زیادہ ہوا، وہ بھی اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ کھایا تھا۔ ان میں ایک میٹھا تھا، کیوں نہ کہ مجھے میٹھا پسند ہے، وہ میٹھا میں نے کھایا۔ سب سے زیادہ جادو اس میٹھے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ میٹھا دودھ ہے وہی پی لیتا ہوں، دماغ بند، اعصاب کا کھچاؤ، ذہن ہر وقت جکڑا ہوا رہتا ہے، سن رہتا ہے۔ یہ حال میرا نہیں، تمام بھائیوں کا ہے۔ چچا بہت خوش ہے، مطمئن ہے۔ جادو اتنا سچ تھا کہ ایک بھائی پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد میں پتہ چلا جس بندے نے جادو کیا تھا اس کا ایک بیٹا میرے بھائی کا دوست بن گیا۔ اس نے کہا یہ جادو ہم نے کیا ہے، یہ سارا جادو، اس کا سارا نظام ہمارے ذمہ تھا۔ ہم نے یہ سارا جادو اس لیے کروایا کہ آپ کے جائیداد میرے والد کھا جائے اور سارا سرمایہ کھا جائے۔ ہر وقت سوتا رہتا ہوں، گمسم رہتا ہوں، ذہن دماغ جسم ہر چیز الجھی رہتی ہے۔ میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں، بلکہ ذہنی مزدور ہو گیا ہوں۔ ذہنی طور پر ہر وقت مایوسی کے میری زندگی میں بیکاری ہے۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا، اس کے پاس آنسو سے اور کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگا آج ہم بالکل فقیر، غریب اور مفلس ہیں۔ مجھے ان جنات دوستوں نے بتایا کہ آج کسی درویش کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ ان کا پتہ ان کا بھی چل پڑا کہ میرا بھی کوئی حل، میرا بھی کوئی علاج، میرے بھائیوں کا بھی حل ہو جائے۔ جادو اتنا سچ تھا کہ ایک بھائی پاگل اور مزدور ہو گیا، دولت نے خونی رشتوں کو توڑ دیا، میرے گھر مفلوج ہو گیا ہے، سارا گھر بیماریوں، تکلیف، دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، تمام گھر الجھا ہوا ہے۔ گھر میں رزق نہیں، روٹی نہیں، صحت نہیں، عزت نہیں، زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمارے ساتھ نہ ہو، سارا گھر پریشان ہے، زندگی اس طرح ویران ہے، میں کیا کروں؟ آپ اگر کوئی حل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگا، اتنا رویا کہ میرے بھی آنسو اور باقی جنات بھی سارے رو پڑے۔ مجھے احساس ہوا کہ دولت کتنی بری چیز ہے کہ اس نے اپنے خونی رشتوں کو توڑ دیا اور چند ٹکوں کی خاطر خونی رشتے برباد کر کے رکھ دیے۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ اسی دوران ہمارے ایک پرانے جن دوست جو بہت بڑے عامل بلکہ کامل ہیں، اتنے بڑے عامل کامل ہیں کہ انہوں نے ان کے چند عمل دیکھے اور ان میں سے صرف 1-2 چیزیں بتاتا ہوں۔ میرے پاس اس کا توڑ ہے۔ ایک دفعہ کسی روحانی سفر میں تھے۔ بعض اوقات ایسا سفر بھی کرتے ہیں کہ جس میں ہم جا کر صرف جنات کی خبر لیتے ہیں اور ان کو ذکر اذکار تصویر سکھاتے ہیں اور ان کو قبر و آخرت کا نظام بتاتے ہیں۔ وہ جنات بہت خوش ہوتے ہیں، ہماری بات کو بہت عزت، احترام، ادب، اکرام سے لیتے ہیں۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگے اس کا حل میں کروں گا، میرے پاس اس کا توڑ ہے، لیکن میں پہلے اس جن کے کچھ کمالات بتا دوں۔ 87 سال سے پہاڑ میں کیا شریف دن۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، پہاڑی سفر، خشک پہاڑیاں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، پتھر ہی پتھر تھے۔ اچانک وہ جن روکا، کہنے لگا ایک کالے جادوگر جن نے ایک شریف جن کو اس پہاڑ کے اندر بند کیا ہے، آج اس کو 87 سال ہو گئے ہیں، وہ اس میں بند ہے، اگر نہ نکلا تو کئی صدیاں اور گزر جائیں گی، آئیں اس کو نکالتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، پہاڑ کے اندر کیسے بند کیا ہوا ہے؟ ہم جناتی سواری پر جا رہے تھے، جناتی سواری وہاں اتری، جن نے اس جگہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا، وہ قرآن آیات ہی پڑھ رہا تھا، وہ آیات کو مسلسل پڑھ کر بار بار ہاتھ اس پتھر پر مار رہا تھا، کوئی 7-8 دفعہ اس نے ہاتھ پتھر پر مارا ہی تھا کہ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور پتھر درمیان سے پھٹ گیا اور ایک سرنگ بن گئی، اندھیری سرنگ اور بہت طویل تھی۔
سلون کے کھلتے ہی اندر سے چیخوں پکار کی آوازیں، شور شرابہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کسی پر تشدد ہو رہا ہو یا کوئی دکھوں اور غموں سے کرا رہا ہو۔ ہم غار میں داخل ہوئے تو اندھیرا تھا، لیکن اس جن نے اپنے عمل کے ذریعے ایک روشنی پیدا کی اور روشنی میں ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی۔ آگے بڑھے تو ہمیں ایک جنات کا بہت طاقتور دستہ ملا جس کے پاس خطرناک ہتھیار تھے۔ وہ غصے اور غضبناک تھا، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کہنے لگے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ باہر تم نے کیسے پڑھا ہے؟ ہمارے آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اس جن کو روز اذیت دیں، اور یہ چیخیں اسی جن کی تھی۔ ہم تمہیں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دیوار پر انگلی پھیری اور دیوار ہٹ گئی۔ وہ ایک کامل دن خاموش رہا۔ اس سے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور ہتھیار گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے قدموں میں لرزش شروع ہو گئی اور وہ گر گئے ایسے جیسے مٹی تھے۔ ان کو گرا چھوڑ کر ہم آگے اور بہت بڑی دیوار نظر آئی، ایسی دیوار جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت تھی۔ وہ عامل جن وہاں پڑھنا شروع ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے وہاں لفظ پڑھے، الفاظ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنی انگلی اس دیوار پر پھیری۔ انگلی کا پھیرنا تھا کہ دیوار ایک دم ایسے ہٹی جیسے کوئی گیٹ کھلتا ہے۔ اندر آگ ہی آگ تھی اور سامنے آگ کی دیوار تھی، یعنی وہ دیوار تو ہٹ گئی، آگ کی دیوار آگے نہیں جانے دے رہی تھی، اس آگ کی دیوار کے آگے سے روک رہی تھی۔ آگ پر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آگ کی دیوار دیکھ کر ہم پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ کامل عامل جن پھر پڑھنا شروع ہو گیا۔ پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر میں اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہوتی جا رہی تھی، آگ بجھتی جا رہی تھی، تاکہ آگ کے شعلے خود ہی ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کسی بندے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ بارش نے ساری آگ کو ختم کر دیا اور ساری آگ کو بجھا دیا، اور پل بھر میں وہاں سکون آ گیا اور چین آ گیا۔ ہم آگے بڑھے تو آگے پانی کی ایک بہت بڑی جھیل تھی، اتنی بڑی جس کو شاید کوئی عبور نہ کر سکے۔ وہ جن دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، لگتا ہے کوئی خطرناک عامل ہے اور اس نے اپنی قیدی تک پہنچنے کے لیے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، عامل نے پڑھنا شروع کیا اور اس جھیل میں تھوکنا شروع کیا۔ جتنا تھوکتا جا رہا تھا جھیل سکڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار سکڑتے سکڑتے گم ہو گئی اور راستہ ہموار ہو گیا اور برابر ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھے تو آگے ہم نے ایک بہت بڑی جھیل نظر آئی جس کی سلاخوں کے پیچھے بے شمار قیدی تھے جن کی حالت بہت بدتر تھی۔ اندر سے گندی بدبو آ رہی تھی، نجاست غلاظت تھی، اور اتنی نجاست غلاظت تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جیل میں انسان بھی تھے۔ اس کی سلاخیں موٹی، دیواریں مضبوط، ہر طرف پتھر ہی پتھر، کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی انگلی بھی داخل کر سکے۔ اندر قیدی موجود تھے اور حیرت کی بات ہے کہ قیدیوں میں انسان بھی تھے لیکن زیادہ جنات تھے۔ وہ حیران ہو گئی کہ اتنے سالوں کے بعد کسی کا چہرہ دکھا ہے۔ آپ یہاں تک پہنچے رسائی کیسے ہوئی؟ بہت ہی حیرت ہوئی اور بہت ہی پریشانی ہوئی۔ اتنی حیرت اور پریشانی کہ زندگی پریشان ہو گئی۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دائیں بائیں سے جنگجو دستے چیختے چکارتے اور للکارتے ہوئے آئے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جان نہیں بچے گی، مارے جاؤ گے، برباد ہو جائے گے، ختم ہو جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، یہ ساری للکار پکار رہے تھے۔ لیکن ہمارے ساتھی مجھ سمیت سب مطمئن تھے۔ وہ عامل جن پڑھ رہا تھا اور دائیں بائیں تھوک رہا تھا۔ جتنی تھوکیں مار رہا وہ رک رہے تھے، آگے نہیں آ رہے تھے، جیسے کہ طاقتور دیوار ہے اور انہوں نے انہیں روکا ہوا ہے، اور طاقتور دیوار نے راستے ختم کر دیے، اور طاقتور دیوار نے انہیں کھانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ جب یہ وہ خود کھانے آئے تھے۔ اب اگلا مرحلہ جیل کا کھلنا تھا۔ موٹے تالے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر طرف دیوار اور سلاخیں تھیں، ہر دروازہ بند، بالکل ایسے تھے جیسے ہر چیز بند ہو۔ قیدیوں کا کوئی پرسامان حال نہیں تھا۔ اب حیرت ہوئی کہ اب یہ عامل جن یہاں کیا کرے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان، کلام الہی کی تاثیر پر یقین تھا، اور وہ کلام الہی کا کامل جن تھا اور کلام الہی پر اعتماد کرنے والا مزاج رکھتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور ان کو پھیلایا اور کلام الہی پڑھنا شروع کیا، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑی دیر بعد تھپتھپاتا تھا، یعنی اٹھاتا تھا اور دیوار پر مارتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی تھوڑی ہی محنت سے دیوار کے پتھر گرنا شروع ہو گئے، اور پتھر ایسے گر رہے تھے جیسے کوئی طاقتور ترین ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اتنا راستہ بن گیا کہ ہم اندر جا سکے۔ جب ہم اندر گئے تو اندر پسری انوکھی حالت تھی۔ قیدیوں کا کوئی پرسامان حال نہیں تھا۔ ذلت اور رسوائی کا آخری نشان تھا۔ بھوک، غربت،
فقر اذیت مشکلات مسائل پریشانی جاری ہے۔ حضرت علامہ لاہوتی صاحب سے پوچھے گھریلو الجھنوں کا حل۔ اپنی گھریلو الجھنیں رسالے کے صفحہ نمبر 63 پر دیا گیا کوپن پر کر کے بھجوا دیں۔ کوپن والے خطوط کا جوابی لفافے کے ذریعے نہیں بلکہ بذریعہ رسالہ ہی دیا جائے گا۔ تو فرینڈس، جیسا کہ مجھ سے یہ کسی نے پوچھا کہ ہم انڈیا سے ہیں تو ہم یہ جو کوپن والا خط ہے وہ کیسے لکھیں، تو یہ کوپن والا خط وہی لکھیں گے جنہوں نے جواب جو ہے وہ رسالے کے تھرو لینا ہے۔ اگر تو آپ انہیں جیسے اپنی مشکلات لکھ کر اکڑی کا جو ایڈریس ہر دفعہ بتایا جاتا ہے وہاں پہ آپ لکھ کر ایک سمپل جیسے انڈیا سے خط پاکستان انہیں لکھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ آپ کو بذریعہ ڈاک ہی انڈیا میں موصول ہوگا۔ تو آپ اگر خط لکھنا چاہیں تو ان کے ایڈریس پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جنات کا پیدائشی دوست۔ پلیز آپ اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، جس سے ایک گائیڈنس ہو جاتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو کس پر بنائی جائے۔ کمنٹ کرنا اسی لیے مت بھولیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔